السلام علیکم اسٹوڈینٹس، اب ہم بات کرتے ہیں بلڈ کیسے فلو ہوتا ہے تھرو دا ہارٹ۔ تو سپیریئر وینا کیوا جو کہ ہیڈ سے اور شولڈر سے بلڈ لے کے آتی ہے، انفیریئر وینا کیوا لیگ سے لاتی ہے۔ ان دونوں میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے، یہ رائٹ ایٹریم میں آئے گا۔ رائٹ ایٹریم سے پھر یہ ٹرائی کیپسولڈ وال سے رائٹ وینٹریکل، پھر رائٹ وینٹریکل سے یہ پلمونری سیمی لونر والو کے ذریعے پلمونری ٹرنک اور پلمونری آرٹریز کے ذریعے لنگز میں جاتا ہے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ۔ پھر یہاں 4 پلمونری وینز پھر آکسیجنیٹڈ بلڈ کو لاتی ہیں لنگز کے تھرو لیفٹ ایٹریم میں، اور لیفٹ ایٹریم میں آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، اور پھر یہ بائیکسپڈ والو یا میٹرل والو کے ذریعے لیفٹ وینٹریکل میں آتا ہے۔ پھر لیفٹ وینٹریکل سے یہ ایک بڑی نالی ہے اوارٹک سیمی لونر والو، اس کے ذریعے اوارٹا اور باڈی پارٹس میں جائے گا، اور اس طرح سے یعنی ہارٹ ایک ڈبل پمپ کا کام کرتا ہے۔ رائٹ وینٹریکل ہارٹ سینڈ کرتا ہے بلڈ کو لنگز میں، جبکہ لیفٹ وینٹریکل پورے باڈی میں سینڈ کرتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے کیا ہوتا ہے، بلڈ فلو ہوتا ہے تھرو ہارٹ۔ فیزز آف ہارٹ بیٹ میں دیکھیں تو ہارٹ فلڈ ہوتا ہے بلڈ کے ساتھ لارج وینز کے ذریعے، اور پھر یہ کنٹریکٹ ہوتا ہے، اور یہی جو کنٹریکشن ریلیکسیشن کے ذریعے بلڈ پروپل ہوتا ہے تھرو آؤٹ باڈی۔ اس کو ہم کہتے ہیں کارڈیک سائیکل، اور کارڈیک سائیکل یعنی اس ایک ہارٹ بیٹ کو کارڈیک سائیکل کہتے ہیں۔ اس میں سسٹول ہے اور ڈائسٹول۔ سسٹول کہتے ہیں کنٹریکٹ ہونا، ڈائسٹول کہتے ہیں ریلیکس ہونا۔ ایٹریا اگر کنٹریکٹ ہو تو ایٹریل سسٹول کہلاتا ہے، ایٹریا ریلیکس ہو تو ایٹریل ڈائسٹول۔ اسی طرح وینٹریکل کنٹریکٹس کریں تو وینٹریکل سسٹول، اور یہ وینٹریکلز ریلیکس کریں تو وینٹریکولر ڈائسٹول کہلائے گا۔ اب اگر ہم تو پہلا ہے جی ایٹریل سسٹول، جس میں ایٹریا لیفٹ رائٹ دونوں کنٹریکٹ کریں گے ایک ساتھ، بلڈ کو پش کریں گے ایٹریو وینٹریکولر وال یعنی جو بائیکسپڈ اور ٹرائیکسپڈ کے تھرو بلڈ انٹر ہو جائے گا یعنی وینٹریکلز میں، اور اس جب ہی یہ وینٹریکلز میں انٹر ہوتا ہے تو بائیکسپڈ ٹرائیکسپڈ والو یہ کلوز ہو جاتی ہیں، اور بلڈ پریشر وہاں کیا ہو جاتا ہے، رائز ہوتا ہے، اور وینٹریکلز میں بیکم گریٹر دین ڈیٹ ان دا ریلیکس وینٹریکلز کی نسبت یہاں بڑھ جائے گا، اور والز آر پشڈ اوپن، وال اوپن ہونے کے لیے پش کرے گا۔ ایٹریل سسٹول کے دوران اس فیز میں کیا ہوگا، جو سیمی لونر والو ہے یہ کلوز ہو جائے گی، جبکہ ٹرائیکسپڈ اور بائیکسپڈ والو اوپن ہو جائیں گے۔ تو یہ تو تھا ایٹریل سسٹول، اور اس کے دوران جب یہ بائیکسپڈ ٹرائیکسپڈ بند ہوتے ہیں تو ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے لب، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ پھر وینٹریکولر سسٹول میں کیا ہوتا ہے، امیجیٹلی وینٹریکلز کنٹریکٹ کرتی ہیں، اور اب جو پریشر ہے وینٹریکل میں وہ بڑھ جاتا ہے، اور ایٹریو وینٹریکولر والو کلوز ہو جاتی ہے، اور بلڈ دوبارہ ایٹریا میں نہیں جاتا۔ اب یہاں پہ پریشر ہوتا ہے سیمی لونر والوز میں اوارٹا کی، اور پلمونری آرٹری کے سیمی لونر والوز میں، اور بلڈ انٹر ہوتا ہے ان ویسلز میں، اور یہاں ٹرائیکسپڈ اور بائیکسپڈ والو اب کیا ہو جاتی ہیں جی، کلوز ہو جاتی ہیں۔ وینٹریکولر سسٹول ہے، یہاں پہ ڈائسٹول ہے، تو یہاں ہائی پریشر ڈیولپ ہوتا ہے اوارٹا اور پلمونری آرٹری میں، اور یہ مجبور کرتا ہے کہ سم بلڈ بیکورڈ وینٹریکلز میں جائے اور کلوز کرے سیمی لونر والو کو، ہینس یہاں بیک فلو کو پریونٹ کرتا ہے، اور بائیکسپڈ ٹرائیکسپڈ اوپن ہوں گے،
اور اوارٹک سیمی لونر والو اور پلمونری سیمی لونر والو کلوز ہوتی ہے، تو اس دوران جو آواز آتی ہے وہ ڈب، تو سیمی لونر کی کلوز ہونے سے ڈب آواز آتی ہے، جبکہ بائی کسپڈ اور ٹرائی کسپڈ کے کلوز ہونے سے لب آواز آتی ہے۔ تو یہ لب اور ڈب یہی ہارٹ بیٹ کہلاتی ہے۔ ریدمیٹک کنٹریکشن اور ریلیکسیشن آف یعنی جو مسلز ہیں، تو کارڈیک سائیکل 0.7 سے 0.8 سیکنڈ ہوتا ہے، اور ہارٹ مسلز ریسٹ کرتے ہیں تو ایٹریل سسٹول 0.1 سیکنڈز ہوتا ہے، وینٹریکولر سسٹول 0.3، اور جوائنٹ جو سٹول ہوتا ہے وہ 0.4 ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی 0.8 سیکنڈز بن جاتے ہیں اس سے ٹوٹل۔ تو اسی کو ہم کہتے ہیں جی ہارٹ بیٹ اور اس کے فیزز۔ تو پہلا ہے ایٹریل سسٹول، پھر وینٹریکولر سسٹول اور وینٹریکولر ڈائسٹول۔ تو ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، جب اسٹیٹوسکوپ ہم یا ڈاکٹر رکھتا ہے تو وہاں ایک فرسٹ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے اسٹوڈنٹس لب ساؤنڈ، اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جو ایٹریو وینٹریکولر والوز ہیں جنہیں بائیکسپڈ یا ٹرائیکسپڈ کہتے ہیں، یہ کلوز ہو جاتی ہیں، تو اس وقت یہ لب ساؤنڈ آتی ہے، جبکہ جو سیکنڈ ہارٹ ساؤنڈ ہے ڈب، یہ اس وقت ہوتی ہے جب جو سیمی لونر والوز ہوتی ہیں لنگز میں اور اوارٹا میں، ان کے کلوز ہونے سے جو آواز آتی ہے اس کو وہ ہوتی ہے ڈب۔ تو یہ لب ڈب ان کی وجہ سے سیمی لونر والو جو لنگز، پلمونری یعنی والو، سیمی لونر والو اور آرٹک سیمی لونر والو میں پریزنٹ ہے، اس کے کلوجر سے ہوتا ہے، جبکہ لب بائیکسپڈ اور ٹرائیکسپڈ والو کے کلوجر سے یہ ساؤنڈ سنائی دیتا ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی، کہ اور یہی کارڈیک سائیکل کہلاتا ہے۔